ایک پاکستانی ہوتے ہوئے بنگلہ دیش پر ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہمیں یہ کہنا مشکل لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کبھی پاکستان کا حصہ تھا لیکن اب نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے تو سوچ آتی ہے کہ کیا جب وہ ہمارے ساتھ تھا تو قید تھا؟ 16 دسمبر 1971 کو جب جنرل A.A.K. نیازی نے بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالے، تب سے پاکستان ٹوٹ کر نہ صرف آدھا رہ گیا بلکہ ملک کو اتنا نقصان پہنچا کہ شاید آج تک ہم اس جھٹکے سے سنبھل نہیں سکے۔ آج بھی جب عمران خان کے مخالفین انہیں نیازی صاحب کہتے ہیں تو وہ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نیازی بھی جنرل A.A.K. نیازی کی طرح ہی بیہیو کرے گا۔ اس جنگ کی کہانی اور پاکستان بننے سے لے کر اس جنگ کے وقت تک کا سارا دور، یہ پوری کہانی ایک بہت ڈرامائی قسم کی کہانی ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بالکل ایکیوریٹ، بالکل ایسا ورژن نہیں ہے جس پہ پاکستانی، بنگلہ دیشی، بھارتی، یعنی یہاں کے سب انوالو جو لوگ تھے وہ سب ایگری کر سکیں۔ پاکستان والے یہ کہنا پسند نہیں کرتے کہ بھئی ہماری اپنی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے وہاں کے لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، مگر آج ہماری کوشش یہ ہے جو سچ ہے، جو بالکل ایکچوئل والا سچ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں طیب ابراہیم۔ مشرقی پاکستان کی کہانی کا آغاز تو ہوتا ہے ارلی 1900s میں، بلکہ لیٹ 1800s میں۔ اس وقت جب اس پورے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں یہ ایک تحریک زور پکڑ رہی تھی کہ بھئی ہم ایک الگ قوم ہیں، اس لیے ہماری پہچان الگ ہونی چاہیے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز الگ ہونی چاہیے۔ تو اس پورے سب کانٹیننٹ میں دو ایریاز تھے جو کہ مسلم میجورٹی کے ایریاز تھے۔ ایک تو یہ تھا جس کو آج ہم پاکستان کہتے ہیں، ایک حیدرآباد دکن والا ریجن مسلم میجورٹی کا ریجن تھا، اور اس کے علاوہ بنگال کا ریجن مسلم میجورٹی ریجن تھا۔ 1885 میں کانگریس پارٹی بن گئی تھی جو کہ پورے انڈیا کی ریپرزینٹیو پارٹی اپنے آپ کو کہلاتی تھی۔ پورے انڈیا کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ پاکستان کا ریجن، بنگلہ دیش کا ریجن ایک اوور آل انڈیا کا پارٹ مانا جاتا تھا۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد، کچھ ہی برسوں میں، مسلمانوں کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں سنب کیا جا رہا ہے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے، اور کانگریس پارٹی پر زیادہ رول، زیادہ اس پہ جو اتھارٹی ہے وہ ساری کی ساری ہندو میجورٹی کی طرف رہے گی، کیونکہ بہرحال ہندوز زیادہ ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہ ایک تصور بہت زیادہ ڈیولپ ہوا کہ بھئی ہماری الگ سے جماعتیں ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ایک جماعت بنی جس کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ، اور یہ بنی تھی ڈھاکہ میں۔ ڈھاکہ وہی شہر ہے جو آج بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے۔ یہی وہ پارٹی تھی جو بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی بنی، اور انہوں نے ہی پاکستان بنایا تھا۔ بنگال کے لوگوں کا کردار پاکستان کی کریشن میں اتنا ہی تھا جتنا ہمارا جو آج پاکستان ہے، یعنی پنجاب سندھ فرنٹیئر، یہ جو پورا ریجن ہے، بنگال کے لوگوں کا بھی اتنا ہی کردار تھا۔ قرارداد پاکستان، جس کو ہم آج قرارداد پاکستان کہتے ہیں، آفیشیل نیم اس کا قرارداد لاہور ہے، جو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ 24 مارچ 1940 کو وہ اپروو ہوئی تھی۔ وہ جو قرارداد تھی جس میں آفیشیلی یہ ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ بھئی ہمیں الگ ملک چاہیے، وہ قرارداد مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی، اور وہ بھی بنگال کے ہی شہری تھے۔ انہوں نے ہی قرارداد پاکستان پیش کی تھی، اور ایونچولی ظاہر ہے پاکستان بنا۔ اب اس ساری بات سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ بنگال اتنا ہی پاکستان تھا جتنا آج یہ پاکستان ہے، بلکہ شاید زیادہ، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے۔ مغربی پاکستان، یعنی یہ جو آج پاکستان بچا ہے، یہ پاکستان مائنورٹی میں تھا، اس میں آبادی کم تھی۔ اس کا مطلب اصولاً تو وہ پاکستان کا بڑا حصہ تھا، وہ میجورٹی میں تھا، لیکن بہرحال اس کی ابھی بات کریں گے تفصیل سے۔ ہوا یہ کہ جب پاکستان بن گیا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی پاکستان کے دو ونگز ہوں گے، ایک ہوگا ایسٹ پاکستان، ایک ہوگا ویسٹ پاکستان۔ یہ جہاں ہم رہتے ہیں، یعنی جو ہمارا پاکستان ہے، یہ اس وقت مغربی پاکستان کہلاتا تھا یا ویسٹ پاکستان کہلاتا تھا، اور ایسٹ پاکستان تھا جو کہ آج بنگلہ دیش ہے۔ بلکہ لاہور میں انارکلی میں ایک ڈرائی کلینرز کی دکان ہے، ان پہ ابھی تک بورڈ لگا ہوا ہے، پرانا سا بورڈ ہے، اور اس پہ نیچے لکھا ہوا ہے ایڈریس انارکلی لاہور مغربی پاکستان۔ بہرحال 1947 آیا، پاکستان بن گیا۔ اس وقت قائد اعظم کو ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ بھئی یہ ایک ملک ہم نے بنایا ہے جس میں اتنی ساری زبانیں ہیں، اتنے سارے کلچرز ہیں، اتنے سارے موسم ہیں، یہ ایک قوم کیسے بنے گا، لوگوں کا آپس میں رابطہ کیسے ہوگا۔ قائد اعظم کو یہ لگا کہ اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن ایک زبان میں ہونی چاہیے، اور پاکستان کی ایک سرکاری زبان ہونی چاہیے، اور وہ
اردو ہو سکتی تھی. وہ اردو اس وجہ سے ہو سکتی تھی کہ کم از کم مغربی پاکستان میں سب لوگ اس زبان کو سمجھتے تھے. لیکن بنگال میں رہنے والوں کے لیے اردو اتنی ہی اجنبی زبان تھی جتنی لیٹ سے آج پاکستان میں رہنے والوں کے لیے فرینچ ہوگی. قائد کے لیے بھی اردو ایک بالکل اجنبی زبان تھی. مگر جب پاکستان بن گیا تھا تو قائد اعظم نے اس کے بعد اپنی کوئی تقریر انگریزی میں نہیں کی. وہ اردو بولنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ شیروانی پہنتے تھے. ان کی ہمیشہ کوشش تھی کہ بھئی اب ہم نے ایک قوم، ایک قومیت، ایک آئیڈینٹی کے پیچھے چلنا ہے. یہ سوچ تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 میں وہ ڈھاکہ گئے تھے جو کہ ایسٹ پاکستان کا کیپٹل تھا. وہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بھائی اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی اور ہم سب کو اردو بولنی چاہیے. اب ہوا یہ کہ مغربی پاکستان والوں کو تو یہ بات کوئی بہت عجیب و غریب یا بہت بری نہیں لگی. لیکن جیسے آج کوئی آ کر کہہ دے کہ بھائی آج سے پاکستان کی قومی زبان فرینچ ہوگی تو ہم چیخ پڑیں گے بھائی یہ کیا مذاق ہے. ویسے ہی بنگالیوں نے شور مچایا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. شاید اگر قائد خود زندہ رہتے، خود کنٹرول رکھتے ہر چیز کا، تو وہ کچھ سیٹ اپ کر بھی لیتے. مگر قائد چلے گئے اس دنیا سے. قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد پھر پاکستان میں جو چھینا جھپٹی شروع ہوئی، سیاست میں جو اقتدار کی لوٹ مار شروع ہوئی، تو اس میں پھر پبلک کا خیال کرنا تو کہیں پر آتا ہی نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے جو لوگ تھے، یعنی جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، وہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ہم نے کافی برا سلوک کیا. صاف ہی کہہ رہا ہوں، بہت برا سلوک کیا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی پاکستان کی 2 سرکاری زبانیں بنا لیں، بنگالی بھی رکھ لیں، اردو بھی رکھ لیں. آپ کے لوگ آپس میں اردو بول سکتے ہیں، یعنی جو مغربی پاکستان والے ہیں وہ اردو بول سکتے ہیں، ہمیں تو آتی ہی نہیں. تو کیا پرابلم ہے اگر لیٹ سے عدالتی فیصلے لکھنے ہیں وہ اردو میں لکھے جانے ہیں، تو اگر بنگالی میں لکھ لیں گے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا. اینی ہاؤ بنگال میں ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی گئی کہ بھئی بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے. ہوتے 1954-55 تک پھر یہ بات یہاں تک پہنچی کہ پاکستان نے آفیشلی ریکگنائز کیا کہ بھئی بنگالی بھی ایک قومی زبان ہے. اور جو پاکستان کے کرنسی نوٹ چھپنا شروع ہوئے ان میں بنگالی زبان میں بھی لکھا جانے لگ گیا. اس کی یعنی اردو میں لکھا ہوتا تھا، انگلش میں لکھا ہوتا تھا اور ساتھ میں بنگالی زبان میں بھی لکھا ہوتا تھا. اب ایون دو بنگالی کو سرکاری زبان بنا دیا گیا تھا، لیکن اتنے برس گزرنے کے بعد وہ ایک ریزنٹمنٹ بن جاتی ہے، وہ ایک نفرتیں کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ ختم کرتے ہوئے آپ کو پھر ایکسٹرا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے بنگالیوں کے ساتھ بالکل سوتیلوں والا سلوک ہی کیا تھا. مشرقی پاکستان کے لیے بجٹ میں جو ترقیاتی اخراجات کا بجٹ رکھا جاتا تھا وہ مغربی پاکستان کے مقابلے میں تقریباً آدھا ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی کم. اس کے علاوہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس بنتے تھے وہ سارے کے سارے مغربی پاکستان میں بنتے تھے. ویسٹرن پاکستان میں منگلا ڈیم بنتا تھا تو مغربی پاکستان میں بنتا تھا. کیپٹل تھا تو کراچی تھا، مغربی پاکستان میں تھا. نیا کیپٹل بنتا تھا، گرین فیلڈ کیپٹل اسلام آباد، تو وہ بنتا تھا مغربی پاکستان میں. مشرقی پاکستان کو تو جیسے بھلا کے رکھ دیا تھا، حالانکہ پاکستان کی زیادہ آبادی تو وہاں پر تھی. 1947 میں پاکستان بننے سے لے کر 1970 تک پاکستان میں بجٹ کی تقسیم بھی تقریباً یہی رہی. اور ایون جو ایک اور بہت بڑا پرابلم یہ رہا کہ مشرقی پاکستان سے جو ایکسپورٹس ڈیولپ ہوتی تھیں، یعنی مشرقی پاکستان میں ٹی، چائے کی پتی بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی تھی. جوٹ، پٹسن جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتی تھی. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں پروڈیوس ہوتی تھیں وہ پاکستان ایکسپورٹ بھی کرتا تھا، کنزیوم بھی کرتا تھا. لیکن اس کا جو پیسہ کمایا جاتا تھا وہ پھر موسٹلی مشرقی پاکستان کو نہیں جاتا تھا، حالانکہ وہاں کی وہ پروڈیوس تھی. وہ پیسہ لگتا تھا مغربی پاکستان میں. ظاہری سی بات ہے اس طرح کی سچویشن میں انہیں غصہ تو آنا ہے، انہیں یہ تو لگنا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک مائنورٹی ہے مغربی پاکستان میں، مائنورٹی ہے جو کہ سارا پیسہ ہمارا کھائے جا رہی ہے. ایسا کیسے وہ برداشت کر سکتے تھے؟ نیچرل بات ہے، انہیں غصہ آنا ہی تھا. نائنٹین 1970 تک یہ ہوتا رہا. نومبر 1970 یعنی جب 1970 ختم ہو رہا تھا اس وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد جو کہ ایک بالکل میک اور بریک فیکٹر بن گیا ایسٹ پاکستان کے لیے. وہ تھا سائیکلون بھولا. 11 نومبر 1970 کو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سمندری طوفان مشرقی پاکستان سے ٹکرایا. کہنے کو تو اس طوفان کا نام بھولا تھا کیونکہ
बे ऑफ बंगाल में जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम भोला था, मगर इस तूफ़ान में भोलपन वाली कोई बात नहीं थी। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा साइक्लोन यही है। तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने यहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, लोगों के घर उड़ गए थे। अंदाजों के मुताबिक कम से कम 3 लाख लोगों की जानें गईं इस तूफ़ान की वजह से। अब एक तरफ तो इतना ख़तरनाक तूफ़ान आया और उस पर यह भी कि पिछले 20 बरस में पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा काम तरक्याती टाइप का वहाँ पर किया ही नहीं था। ना वहाँ पर बहुत अच्छे अस्पताल बनाए गए थे, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, ना शेल्टर्स थे। जब ये तूफ़ान आया तो उसके बाद भी लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, खुराक नहीं मिल रही थी, साफ़ पानी नहीं मिलता था, बल्कि मगरबी पाकिस्तान से तो ज़्यादा हमदर्दी भी नहीं मिली। ऐसा मौका होता है स्टेट के पास अपने गुनाह धोने का, क्योंकि एक बहुत बड़ी जब आफत आ जाए तो उस आफत की वजह से अगर आप अपनी सारी एनर्जी झोंक दें उन लोगों की मदद करने के लिए तो वो पुरानी बातें भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो उनको हमारा ख्याल है, मगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया। जनरल याहिया की हुकूमत थी उस वक्त और उन्होंने तो वो जनरल याहिया की, बस अब मैं क्या बताऊँ, जनरल याहिया की जिस तरह की मसरूफियात होती थी हमारी कुछ फिल्मी हीरोइंस के साथ और बाकी जो उनके सब कुछ था, अब समझ जाएं अब मैं क्या बोलूँ, बस वो उसमें ही मसरूफ़ रहे। और इस सारी सिचुएशन पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि सिर्फ 1 महीने बाद पाकिस्तान में इलेक्शंस थे, पाकिस्तान की तारीख के पहले जनरल इलेक्शंस। उससे पहले 1947 से अब तक यानी 1970 तक कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे जिसमें आम पब्लिक ने वोट डाले हों, अपने नुमाइंदे मुंतखब किए हों। उसकी वजह पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक निज़ाम था, वो भी एक अजीबोगरीब रहा है। पूरे पाकिस्तान में 313 सीटें थी जिन पे इलेक्शन हुआ, उनमें से 169 सीट्स जो थी वो मशरकी पाकिस्तान में थी, बाकी मगरबी पाकिस्तान में थी, यानी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मशरकी पाकिस्तान में थी। और वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी। अब हुआ ये कि इलेक्शंस हुए, शेख मुजीब साहब जो कि मशरकी पाकिस्तान के लीडर थे, अवामी लीग के नाम से उनकी पार्टी थी, वो पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुई। मशरकी पाकिस्तान में जो 169 सीट्स थी उनमें से 167 सीट्स उनके हिस्से में आई। अब 313 में से अगर 167 एक पार्टी के हिस्से में आ गई तो सिंपल मेजॉरिटी थी, अब उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना था। मगर भुट्टो साहब जो कि वेस्ट पाकिस्तान से मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब रहे थे, उन्होंने आसमान सर पे उठा लिया कि भाई ऐसे तो नहीं होने दूंगा मैं। और भुट्टो साहब दरअसल अकेले नहीं थे, भुट्टो साहब के साथ यहाँ की एक एलीट थी पूरी, जिसको ये लगता था कि भाई अगर हमने अब शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो कि मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर वो किस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे, और वो फिर जाहिर है जो कुछ हमने पिछले 20 साल ईस्ट पाकिस्तान के साथ किया है वही सब कुछ वो कहीं वेस्ट पाकिस्तान के साथ तो नहीं करेंगे। तो शेख मुजीब साहब जो हैं ये कहते रहे कि भाई हमने पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना है, हम इलेक्शन जीते हैं। भुट्टो साहब कहते थे कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। वो कभी कहते थे कि भाई अजीबोगरीब को सेटअप बनाते हैं, पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म होने चाहिए, एक मशरकी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अलग हो, मगरबी पाकिस्तान का अलग हो। कभी कहते थे कि भाई शेख मुजीब और हम मिल के एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, मैं भुट्टो मैं सदर बन जाता हूँ, आप वज़ीर आज़म बन जाएं। इस तरह की बातें करते रहे, जिस पे शेख मुजीब साहब कहते थे कि भाई क्यों, हम इलेक्शन जीते हैं, हम वज़ीर आज़म बनेंगे। शेख मुजीब की डिमांड बिल्कुल आइनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, हर तरह से बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल जस्ट, बहुत मबनी पर इंसाफ डिमांड थी। उनको मिलना चाहिए था, उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहिए था। 20 साल अगर मगरबी पाकिस्तान ने मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा खाया था तो फिर 5 साल उनको भी देने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर 1970 में ये इलेक्शन हुए। उसके बाद जहाँ थोड़ी ही देर में इजलास बुला के, कौमी असम्बली का इजलास बुला के वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाना चाहिए, ये बात डिले होती गई। नतीजा ये हुआ मशरकी पाकिस्तान में एक रिजेंटमेंट बहुत ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हुई। उनको समझ आई कि भाई अब हम इलेक्शन जीत गए हैं, फेयर एंड स्क्वायर, हम इलेक्शन जीते हैं, लेकिन ये हमें इक़्तिदार नहीं दे रहे। इसका मतलब ये है कि ये हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। होते होते एक पॉइंट वो आया, एक दफ़ा तो बहरहाल जनरल याहिया ने 23 मार्च को कॉल भी कर लिया कौमी असम्बली का इजलास, मगर फिर वो इजलास हुआ नहीं। भुट्टो साहब और मगरबी पाकिस्तान वाले कहते थे कि शेख मुजीब साहब जो 6 नुकाती एजेंडा को लेकर चल रहे हैं उसे ख़त्म करें पहले, वो कहें कि ये गलत है। ये 6 नुकाती एजेंडा यानी 6 पॉइंट एजेंडा बेसिकली 1966 में पेश किया था शेख मुजीब साहब ने और इनकी कुछ कोलिशन जमातों ने, और उसमें यही बात की गई थी कि भाई हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट
कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को। वो डिमांड्स ऐसी थी कि उस वक्त यहाँ पर उन्हें बहुत बुरा समझा जाता था। वो डिमांड्स कुछ ऐसे थी कि हुकूमत पाकिस्तान जो करारदाद पाकिस्तान है ओरिजिनल लाहौर रेजोल्यूशन, उसके मुताबिक काम करे, उसकी रूह के मुताबिक। अभी फेयर शेयर चूँकि ईस्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, तो मतलब उसकी रूह मजरूह हो रही है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के अलावा कोई भी मामला ना संभाले। दोनों जो विंग्स हैं, दोनों जो यूनिट्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, यानी लेजिस्लेशन अलग अलग हो, इकोनॉमी अलग अलग हो, टैक्सेशन अलग अलग हो, इवन जो फैमिली लॉज हैं, ये सब कुछ अलग अलग हो सकता है। यानी फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट संभाले और कुछ भी ना संभाले। तीसरी डिमांड ये थी कि 2 अलग अलग करेंसीज बनाई जाएं, और अगर करेंसीज नहीं भी बनानी तो कम से कम कोई ऐसा मैकेनिज्म, एक सेटअप डायरेक्ट किया जाए कि भाई ईस्ट पाकिस्तान का पैसा मगरबी पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में ब्लैक के जरिए ना आ सके, चोरी ना हो सके। इसी डिमांड की एक एक्सटेंशन ये भी थी कि एक रिजर्व बैंक भी ईस्ट पाकिस्तान का अलग हो। जैसे स्टेट बैंक है, वो स्टेट बैंक भी ईस्ट पाकिस्तान का अलग हो। जो मगरबी पाकिस्तान का स्टेट बैंक है वो उनको पसंद नहीं था, यानी वो अपनी इकोनॉमी पूरी तरह से अलग कर रहे थे। जो चौथा उनका पॉइंट था वो ये था कि जिस यूनिट से, यानी ईस्ट पाकिस्तान या वेस्ट पाकिस्तान, जिस यूनिट से भी पैसा जो भी इकट्ठा हो, यानी वो एक्सपोर्ट्स के ज़रिए होता है, वो टैक्स के ज़रिए होता है, जिस भी तरीके से पैसा इकट्ठा होता है वो उसी यूनिट में रहेगा, वो किसी दूसरे यूनिट में नहीं जाएगा। और पांचवी डिमांड तो वो यहाँ तक ले गए थे कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी अलग अलग होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जो छठी और आखिरी डिमांड थी उनकी वो ये थी कि कम से कम नेवी का हेडक्वार्टर जो है वो मूव किया जाए ईस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि बहरहाल वो बड़े समुंदर हैं, वहाँ के लिए तुक भी यही बनता है कि नेवी का हेडक्वार्टर ज़्यादा गहरे समुद्रों में हो, तो नेवी का हेडक्वार्टर वहाँ मुंतकिल किया जाए। और उसके अलावा हमारी मिलिट्री फोर्स या पैरा मिलिट्री फोर्स, जैसे रेंजर्स या एफसी है, ईस्ट पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स अलग हो। यानी इन प्रैक्टिकल सेंस वो डिमांड ये कर रहे थे कि एक अलग मुल्क ही बन जाए जिसका नाम तो ईस्ट पाकिस्तान हो, कहने को वो पाकिस्तान का एक हिस्सा हो, उसका शायद फ्लैग भी एक ही हो, परचम एक हो, मगर बाकी हर अंदाज से वो एक अलग मुल्क हो। उसका अपना कल्चर होगा, अपनी करेंसी होगी, अपने रिजर्व्स होंगे, अपनी लेजिस्लेशन होगी, अपनी टैक्सेशन होगी, सब कुछ अपना होगा, अपनी आइडेंटिटी होगी। अब जब ये बात मगरबी पाकिस्तानियों को यहाँ पर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह में जब ये बात सुनी जाती थी तो उन्हें बहुत अजीब सा लगता था, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं। 1966 में ये डिमांड्स पेश की गई थी, तो 1947 से 1966 तक हम क्या करते रहे हैं उनके साथ, ये तो हमें ख्याल भी नहीं आता था। और फिर इतना सोचने की ज़रूरत भी पेश इसलिए नहीं आती थी कि कम्युनिकेशन ही डेवलप नहीं थी पाकिस्तान में। यानी ये जो आज पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान में बंगाली अखबार तो कोई आते नहीं थे, आए भी तो किसी को समझ नहीं आते थे। नतीजा ये हुआ कि जब भुट्टो साहब और जो हमारी एलीट थी वेस्ट पाकिस्तान की, वो जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह से बात करती थी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बात करती थी, शेख मुजीब वगैरह के ख़िलाफ़ बात करती थी कि भाई ये देखें, जिस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, ऐसी डिमांड्स तो सारी दुनिया में कहीं होती ही नहीं, ये लोग तो बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की शनाख्त ख़त्म करना चाहते हैं। तो जो यहाँ के लोग थे उनको लगता था कि भाई बात तो काफ़ी हद तक वो ठीक कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि दिसंबर 1970 में इलेक्शंस हुए, मगर उसके बाद ऐसे ही हालात चलते गए, तकरीबन 3 महीने गुजर गए। इख्तियारात देने को तैयार नहीं थे जो हमारी एलीट थी, जो हमारे इदारे थे। नतीजा ये हुआ कि शेख मुजीब अपने रेजिस्टेंस को डेवलप करते गए, वो ज़्यादा सख्त होते गए अपनी डिमांड्स में। दूसरी तरफ मुक्ति बाहिनी एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनकी मिलिशिया थी, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी पाकिस्तान की नज़र में। उन्होंने पाकिस्तान सपोर्टेड इदारे थे, फ़ौज थी, पुलिस थी, उनके ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। एक सिविल वॉर फूटने लग गई। जब इस तरह की सिचुएशन बनी तो जनरल याहिया ने पता नहीं क्या सूझी उन्होंने 23 मार्च को वैसे तो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया कि भाई ठीक है अब आ जाएं। इसका मतलब यह था कि 23 मार्च को शेख मुजीब ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाना था, मगर फिर वो इजलास नहीं हुआ। तो 25 दिसंबर को ईस्ट पाकिस्तान में एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि पुलिस उसको संभाल नहीं सकती थी, उसके लिए फ़ौज को भी निकलना पड़ा, और फिर अपने ही अवाम और अपनी ही फ़ौज के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। अगले दिन 26 मार्च को शेख मुजीब ने आज़ाद बांग्लादेश के क़याम का ऐलान कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि भाई अब पाकिस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल नहीं है, अब हम एक आज़ाद मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। उसके नतीजे में
جو پاکستانی گورنمنٹ تھی انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا. آپریشن سرچ لائٹ ایک ایسا فوجی آپریشن تھا جس کا بنیادی کام تھا کہ مکتی باہنی کے جو گوریلاز اور جو کارروائیاں کرنے والے اس وقت پاکستان کی نظر میں جو دہشت گرد تھے ان کے خلاف آپریشن کرو. مگر ظاہر ہے جب پبلک ساری ہی خلاف ہوئی ہو تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مکتی باہنی ہے اور یہ عام پبلک ہے. خلاف تو تقریباً سبھی ہوئے پڑے تھے. یہ بات آج تک ہم نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انہیں ورگلایا گیا تھا، وہاں کے لوگوں کو بدھو بنایا گیا تھا. آگے اگر آپ بنگلہ دیش کا ورژن سنیں تو وہ تو یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے بہت ہی برے طریقے سے ان کا قتل عام بھی کیا اور ایسا ہر انہیومین ایکٹ کیا جس کی مثال نہیں ملتی. پاکستانی ورژن اگر آپ پڑھیں تو وہ یہی ہے کہ نہیں، بہت کیئرفلی یہ آپریشن کیا گیا تاکہ صرف مکتی باہنی کے جو دہشت گرد تھے وہ صرف ان کو ختم کیا جائے. ظاہر ہے جو سچ ہے وہ کہیں درمیان میں ہوگا، مگر فیکٹ آف دا میٹر یہی ہے کہ اس طرح کا آپریشن، یعنی کوئی بھی آرمی اپنی ہی پبلک کے خلاف کوئی آپریشن نہیں جیت سکتی. دوسری طرف ابھی سائیکلون بھی ایک بہت برا گزرا ہو، اس نے بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں مچائی ہوں، اور پھر پچھلے 20-25 سال کی جو ایک ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی ہے وہ بھی ہو، تو ایسی صورتحال میں کیا بچیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت کافی دیر تک دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس سارے وقت میں اگلے 6-7 مہینوں کے دوران بہت سے بنگال کے لوگ بارڈر کراس کر کے بھارت کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو گئے، جو کہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی فوج کی کارروائیوں سے بچ سکیں. دوسری طرف بھارت بھی یہ چاہتا تھا پاکستانی فوج ایسٹ پاکستان میں کمزور سے کمزور ہوتی جائے، تاکہ پھر ایک پوائنٹ آئے کہ پھر ہم بھی درمیان میں کودیں اور بس فلیٹ آؤٹ پاکستانی فوج کو اڑا کے رکھتے ہیں. اور پھر ایونچولی یہی ہوا. دسمبر 1971 میں 1971 میں بھارتی فوج بھی بارڈر کراس کر کے ایسٹ پاکستان میں داخل ہوئی. چند دن کے اندر ہی پاکستانی فوج کو ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست ہوئی. جنرل A.K. نیازی نے اس وقت ہی اپنا ریوالور پیش کیا تھا اور پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنا جو میجورٹی کا ایریا تھا وہ کھو دیا ہے. بنگلہ دیش آج بھی اس دن کو وکٹری ڈے کے طور پہ مناتا ہے، اور انڈیپینڈنس ڈے وہ 26 مارچ کو ہی مناتا ہے، جب اعلان کیا تھا کہ ہم الگ ملک بنیں گے. بنگلہ دیش میں پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی پاکستان تو بہت ہی ظالم تھا، بہت ہی برا تھا. اگر ہم پاکستانی ہسٹری پڑھیں تو پاکستانی ورژن یہ ہے کہ سب کچھ بھارت کا کیا دھرا تھا. انہوں نے ورگلایا، انہوں نے ہمارے جو بنگال کے لوگ تھے ان کو اس طرح بدھو بنایا کہ وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے. دونوں ہی باتیں بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں. مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں بھارت کا کردار یقیناً تھا، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ پاکستان نے، جو پاکستان کی گورنمنٹس تھیں، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. پاکستانی پبلک کا یہ قصور تھا کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھی کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور پاکستانی جو گورنمنٹ اور پاکستانی جو ایلیٹ ہے اس کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے سب کچھ کیا تھا. انہوں نے اتنی غصہ دلا دیا تھا کہ وہ پاکستان کے نام سے نفرت کرنا شروع ہو گئے تھے. بنگال کے لوگوں کا اس ساری سیناریو میں شاید کوئی بھی قصور نہیں تھا. ان کے ساتھ برا ہو رہا تھا. ایک وقت آیا انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم پھر پاکستان کے ساتھ نہیں رہتے، حالانکہ پاکستان کی تحریک چلانے میں ان کا بہت بڑا شیئر تھا. اب اس میں سیکھنے کو بہت سے لیسنس ہیں. اکثر اس طرح جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں آج بھی ہم لوگ ڈس انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بلکہ ایک بات بتا دوں، نصیر ترابی صاحب نے جو نظم لکھی تھی، وہ ہم سفر تھا، جو گانا بڑا مشہور رہا پچھلے دنوں، وہ بیسکلی بنگلہ دیش کی یعنی ایسٹ پاکستان کی علیحدگی پہ لکھی گئی تھی. وہ کوئی رومانٹک نظم نہیں ہے. تو پوائنٹ بہرحال یہی ہے کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے کی ڈیمانڈز کیا ہیں، ہمیں سڑکیں چاہیے، پانی چاہیے، اکانومی چاہیے، جو بھی چاہیے، اس میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں. تو یہاں سے اگر آواز اٹھتی ہے ان لوگوں کے خیال کے لیے، تو پھر نہ تو ان کمزور لوگوں کو اتنا فیل ہوگا کہ بھئی ہمارا کوئی خیال نہیں کرتا، ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور تھوڑا سا ان کی سنی جانی بھی آسان ہو جائے گی. جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہوں گے ان کو بھی خیال آئے گا کہ بھئی وہ لوگ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. جس طرح کی تاریخ ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھی ہے، خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ نہ ہو، یا اس کے قریب بھی کوئی ویسی سچویشن نہ بنے. اسی دعا کے ساتھ اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ ایسا ضرور کیجئے گا. کمزوروں کا خیال رکھیں، مظلوموں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.